وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ ہمارے اس رمضان کا پروگرام ہے امثال القرآن، قرآن کی مثالیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً آپ اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا، خشوع کرنے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والا دیکھتے۔ اور یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یاد رکھیے، قرآن مجید صرف احکامات پر مبنی کتاب نہیں ہے کہ جس میں کچھ حکم دے دیے گئے ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، بلکہ یہ ایک تربیتی کتاب بھی ہے۔ یہ ہمارے نفسوں کا تزکیہ بھی کرتی ہے اور تربیت بھی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں صرف شرعی احکامات نہیں بیان کیے، بلکہ اس کتاب کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ کتاب ہدایت و اصلاح ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے اور فرمانبرداروں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ تو جو اس پر عمل کریں گے وہ ہدایت بھی پائیں گے، رحمت بھی پائیں گے، خوشخبریاں بھی پائیں گے۔ تو انسانوں کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے تزکیہ کے لیے مثال کے ذریعے بات سمجھانا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ کسی بھی نظام تعلیم کے اندر کسی بھی سبجیکٹ کی تعلیم جب کسی مثال کے ذریعے کی جاتی ہے تو بات آسان بھی ہو جاتی ہے سمجھنا اور یاد بھی رہتی ہے۔ یعنی مثالوں سے بات سمجھانا ان طریقوں میں سے ہے، ان میتھڈز میں سے ہے جن کا لوگوں کے دلوں پر جلد اثر ہوتا ہے، وہ اس بات کو جلد قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی مثالیں قرآن کی اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ ہمیں نصیحت حاصل ہو۔ جو ہم نے ابھی نیتیں کی قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہم اس کے ذریعے نصیحت حاصل کریں گے۔ مثالوں کو بیان کرنا عربی زبان کا ایک بنیادی اصول ہے۔ قرآن مجید کے نزول سے پہلے بھی عربوں کے ہاں روزمرہ زندگی میں بہت سی باتیں مثالوں سے بیان کی جاتی تھیں، اور اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، جیسے مجمع الامثال ہے۔ لوگوں نے وہ ساری مثالیں کتابوں کے اندر اکٹھی کر دی۔ کچھ مثالیں تو جاہلی دور کی ہیں، یعنی نزول قرآن سے پہلے کی، اور کچھ اس کے بعد کی بھی۔ اور یہ صرف عربی زبان کے ساتھ نہیں ہے، یہ تقریباً ہر زبان کے اندر ہے کہ اس میں محاورے، کہاوتیں، مثالیں، سملیز، کنائے، یہ سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں جس سے بات کو کم الفاظ میں بہت اچھی طرح سمجھایا جا سکتا ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ سمجھایا جا سکتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں، امام اصفہانی کا قول بیان کرتے ہوئے، اہل عرب کی ضرب الامثال اور علماء کے نظائر پیش کرنے کی ایک خاص شان ہے جو مخفی نہیں رہ سکتی۔ یعنی عربوں کی مثالیں خاص طور پر بہت اہم ہیں، اس لیے کہ یہ باتیں چھپی ہوئی باریکیوں کو ظاہر کرنے اور حقیقتوں کے چہرے سے نقاب دور کرنے میں بڑا اثر رکھتی ہیں، اور خیالی امور کو، یعنی جن چیزوں کا تعلق خیال سے ہے، امیجنیشن سے ہے، ان کو حسی صورت میں ظاہر کرنا اور وہم کو یقین کا درجہ دینا اور غائب کو حاضر کے درجے میں فائز کر دیتا ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہوتی، ان کو جب ہم کسی نظر آنے والی چیز کے ساتھ مثال دیتے ہیں تو بات بہت جلد سمجھ آ جاتی۔ مثلاً اگر کوئی شخص کہے سفید رنگ اور اس نے کبھی سفید لفظ نہ سنا ہو
تو آپ سفید کرتے رہے، آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے. لیکن اگر آپ اس کو کوئی سفید چیز دکھا کے کہتے ہیں مثلاً اس کاغذ کی طرح سفید، تو وہ فوراً بات سمجھ جائے گا، اب سمجھ آ گیا. تو بہت سی باتیں لغت کے اندر، کلام کے اندر، زندگی کے اندر، معاملات کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو مثال کے ذریعے سمجھانے سے بات بہت جلد سمجھ بھی آتی ہے، دل میں بھی اترتی ہے، اور انسان کے اندر ایک تبدیلی بھی پیدا ہوتی ہے. تو مثالیں انسان کے اندر عملی تبدیلی پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. سعدی کہتے ہیں کہ جان لیں کہ قرآن کریم سب سے اعلیٰ، سب سے کامل اور سب سے زیادہ مفید ترین موضوعات جن کی بھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے ان سب موضوعات پر مشتمل ہے. قرآن کی تعلیم دینے کے طریقوں میں سے سب سے آسان طریقے پر مشتمل ہے. یعنی تعلیم دینے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان میں سب سے آسان طریقے قرآن نے اختیار کیے ہیں. یہ انتہائی آسان اور واضح طریقے کے ساتھ دلوں تک معنی پہنچا دیتا ہے. اور قرآن کریم کی بلند پایا تعلیمات کی اقسام میں سے، یعنی تعلیم کی کئی قسمیں ہیں قرآن کی، ان میں سے ایک اعلیٰ ترین قسم مثالوں سے بات سمجھانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی بھی مثالیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں ان میں انتہا درجے کی بلاغت پائی جاتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ مثال کے علاوہ کسی اور کلام میں یہ چار چیزیں جمع نہیں ہوتی. یعنی بتانے کے، سکھانے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان میں یہ چار چیزیں جمع نہیں ہوتی، لیکن مثال سے جب کوئی چیز سمجھائی جاتی ہے تو اس میں یہ چار چیزیں پائی جاتی. نمبر 1 الفاظ کا مختصر ہونا. نمبر 2 معنی کا درست ہونا. نمبر 3 تشبیہ کا بہت آسان انداز میں پیش کیا جانا. تشبیہ ہوتی ہے ایک چیز کو دوسرے کے مشابہ قرار دینا. نمبر 4 کنایے کی عمدگی. بس ان چار چیزوں کی وجہ سے مثال میں انتہا درجے کی بلاغت پیدا ہو جاتی ہے. کنایہ کہتے ہیں علم بیان میں وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے معنی مبہم اور پوشیدہ ہوں اور وہ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہو. اس طرح کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہوں، جیسے کہتے ہیں اشارہ کنایہ، یعنی اشاروں کنایوں میں بات سمجھا دینا، تو وہ کنایہ اس معنی میں بھی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کلام کو مثال بنا دیا جاتا ہے تو وہ کلام بولنے میں زیادہ واضح ہوتا ہے، سننے میں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور گفتگو کے مختلف پہلوؤں میں وسعت پیدا کر دیتا ہے. وضاحت بھی، خوبصورتی بھی اور وسعت بھی، یہ تین چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کلام کے اندر. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر مثالوں کے ذریعے بات سمجھاتے ہیں. سورۃ النور میں آتا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کی ضرورت کے پیش نظر مثالیں بیان کی ہیں، یعنی جہاں جس چیز کو سمجھانے کی ضرورت ہوئی اس کے مطابق مثال بھی لائی گئی. جیسے قرآن مجید کی سب سے پہلی مثال منافقین کے بارے میں ہے، اور اس سے پہلے منافقین کے طرز عمل کا ذکر ہے، اور پھر ان کی حقیقت حال کو مثال کے ذریعے واضح کر دیا گیا. اور یہ مثالیں انسانوں کے لیے واضح حجت بھی ہیں. یعنی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو مثال کے ذریعے بات سمجھا دیتے ہیں تو گویا اس پر حجت تمام کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے یعنی پھر کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی کہ بات سمجھ نہیں آئی. ویسے تو کسی کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے کہ اس کو کہا گیا، بتایا گیا، پتہ نہیں اس کو سمجھ آیا یا نہیں آیا، لیکن مثال سے جب بات سمجھائی جاتی ہے تو وہ لازماً سمجھ آ جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی بات نہیں مانتا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آتا ہے. جن بستیوں کو تباہ کیا گیا ان کے بارے میں آتا ہے سورۃ الفرقان میں وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور ہر ایک کو ہم نے پھر بری طرح تباہ کر دیا. یعنی جب انہوں نے سمجھا نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو پھر ان کی شامت بھی آئی. پھر اسی طرح اہل عرب سے خطاب کر کے، اہل مکہ سے خطاب کر کے فرمایا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ کہ ہم نے پچھلی قوموں کی مثالیں بیان کر کے تمہیں ہر بات واضح کر دی. تو مثال کو بیان کرنے کے کئی فائدے ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا یہ کہ مثال جو ہے مسائل کو حسی بنا دیتی ہے، محسوس کرنے والا بنا دیتی ہے. یعنی پیچیدہ عقلی حقائق اور
امیجنیشن میں ہونے والی چیزیں اور بہت دور دراز کے کانسیپٹس کے فاصلوں کو سمیٹ دیتی ہے، اور محسوس نظر آنے، محسوس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو حواس خمسہ سے ہماری ادراک میں آ جائے، جس کو ہم محسوس کر سکیں، دیکھ سکیں، چھو سکیں، سن سکیں. تو مثال جو ہے وہ راستے مختصر کر دیتی، لمبی باتوں کو مختصر کر دیتی ہے. ایک بات کو واضح کرنے کے لیے بعض اوقات کئی دلیلیں دینی پڑتی ہیں، لیکن ان کی جگہ اگر ایک مثال بیان کر دی جائے تو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. پھر اسی طرح مثال ہر درجے اور ہر طبقے کے شخص کو فائدہ دیتی ہے، یعنی ایک عام ذہن کو بھی فائدہ دیتی ہے اور بڑے بڑے انٹلیکچوئلس کو بھی فائدہ دیتی ہے، یعنی سب کے لیے یکساں بنا دیتی ہے، علم کو آسان کر دیتی ہے اور مسائل کو قابل اطمینان بنا دیتی ہے. کیونکہ جو باتیں صرف ذہن میں ہوں اور صرف سوچوں کی حد تک ہوں تو انسان ان میں الجھتا رہتا ہے، لیکن جب وہ ایک مخصوص محسوس شکل میں سامنے آ جائے تو انسان اس الجھن سے نکل آتا ہے. پھر اسی طرح بہت سے لوگ جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں اور میں نہ مانوں کے طریقے پہ چل رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اگر صرف لاجک سے یا صرف دلائل سے سمجھایا جائے تو بعض اوقات وہ اس کے مقابلے میں حجت بازی کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی سمپل سی مثال دے کے بات کی جائے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی مثال بہت فائدہ مند ہوتی ہے. مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے خدا کیوں کہا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. اس دلیل کے ساتھ انہوں نے یہ دلیل پکڑی اور کہا کہ مردے کو زندہ تو صرف وہی کر سکتا ہے جو خدا ہوتا ہے، اس بنا پہ عیسیٰ خدا ہے. دوسری انہوں نے دلیل یہ دی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ خدا ہی ہو سکتا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو. تو ان کو ایک مثال سے بات سمجھا دی گئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے جس کو اس نے مٹی سے پیدا کیا. اب اس کے بعد کیا کہیں گے کہ وہ بغیر باپ کے بھی پیدا ہوئے تھے، اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اتنا شان اور مرتبہ بخشا، لیکن وہ الہ نہیں بنے، وہ انسان ہی رہے. یاد رکھیے کہ مثالیں عربی شعر و شاعری میں بھی بہت ہیں، احادیث میں بھی بہت مثالیں ہیں، لیکن اس وقت ہمارا موضوع قرآن کی مثالیں ہیں. تو قرآن مجید کی مثالوں کو جاننے کی خاص اہمیت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے، قرآن میں مزید تدبر ہو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تو مثالیں قرآن کے تدبر میں بھی مددگار ہیں، اور ہر مثال کو ہم الگ الگ فوکس کر کے سمجھیں گے تو اس میں مزید گہرائی میں اتریں گے اور زیادہ بہتر طور پر اس کو سمجھ پائیں گے. کیونکہ ایک مومن کے لیے قرآن کو سمجھنا اور پھر خاص طور پر قرآن کی مثالوں کو سمجھنا ایک بہت اہم کام ہے. زندگی میں جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں ان میں سے ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ ہم اس کتاب کو بہت اچھی طرح سمجھ جائیں، کہ ہمارے اندر ایسے جذب ہو جائے کہ جیسے ہماری عادتوں اور ہمارے رویوں اور ہمارے معاملات کا ایک ایسا حصہ ہو جائے کہ جس کے لیے ہمیں کوئی مصنوعی کوشش نہ کرنی پڑے، بلکہ وہ ہماری عادت بن چکی ہو. اسی طرح یہ بھی ہے کہ یہ ایک بہت نفع بخش علم ہے. ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، تو قرآن کی مثالوں کو سمجھنا علم نافع ہے. اور پھر یہ کہ اہل علم و دانش ہی قرآن کی مثالوں کو سمجھ سکتے ہیں. قرآن کی مثالوں کو سمجھنے والا عالم کہلاتا ہے، علم والا کہلاتا ہے. سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں، علم والے ہی سمجھتے ہیں. یعنی جس کے پاس علم ہوگا وہی قرآن کی مثالوں کو سمجھ سکے گا. تو قرآنی مثالوں کو سمجھنے والے کی تعریف کی جا رہی ہے. تو اگر ہم اس رمضان میں یہ پوری کوشش کر کے قرآن کی مثالوں کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پسند اور رضا کا ایک کام کرنے کا موقع مل رہا ہے جس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مثالیں بیان کی ہیں وہ اہم امور سے متعلق ہیں، بلند مقاصد سے متعلق ہیں، یعنی ان کو سمجھانا مقصود تھا. اہم مسائل کی مثالیں ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ان میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، نصیحت لینے کا حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے کہ ہم ان میں غور و فکر کریں.
لہٰذا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی جس کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے کا موقع دے رہا ہے کہ ہم ان میں اچھی طرح غور و فکر کریں. یہ قرآن کریم کے اہم عظیم علوم میں سے ایک علم ہے، امثال القرآن. ماوردی کہتے ہیں قرآن کے عظیم علوم میں سے قرآن کی مثالوں کا علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ لوگ اس سے غافل ہیں، کیونکہ وہ مثالوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں اور جن چیزوں کی مثالیں دی گئی ہوتی ہیں ان کو فراموش کر دیتے ہیں. تو یہاں پر جو قرآن مجید کی مثالیں ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ صرف ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے مثال نہیں دی گئی، یا صرف لفظی مثالیں نہیں، بلکہ وہ پورا کانسیپٹ، پورا واقعہ اور پوری حکایت ہوتی ہے جس کے لیے کوئی مثال بیان کی جاتی ہے. اس کے پیچھے اس کی ایک ہسٹری ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ جس چیز کی مثال دی جاتی ہے اسے مثال کے بغیر بیان کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ گھوڑا لگام کے بغیر اور اونٹنی نکیل کے بغیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآنی مثالوں سے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی کتابیں ایک باب یعنی ایک موضوع پر اور ایک لہجے میں نازل ہوئیں، اور قرآن 7 ابواب یعنی 7 موضوعات پر اور 7 لہجوں میں نازل ہوا. اس میں تنبیہات، وارننگز، احکام، حلال، حرام، واضح اور فیصلہ کن احکام، متشابہات اور مثالیں ہیں. بس اس کے حلال کو حلال کر لو، اس کے حرام کو حرام ٹھہراؤ، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کرو، اور جس سے تمہیں روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ، اور اس کی مثالوں سے عبرت حاصل کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لہٰذا جب ہم یہ مثالیں پڑھیں گے تو ان سے سبق بھی نکالیں گے، ان سے سبق حاصل کریں گے. اور فرمایا، اور اس کے محکم یعنی واضح احکامات پر عمل کرو اور اس کے متشابہ پر ایمان لاؤ اور کہو آمنا بہ کل من عند ربنا، یعنی اس کے متشابہات پر ہم ایمان لاتے ہیں، سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے. عمرو بن عاص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 مثالیں سمجھی تھی. ابن کثیر نے عمرو بن عاص سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردہ 1000 مثالوں کو سمجھا، یعنی جو قرآن کے علاوہ بھی تھی. تو ہیثمی المجمع میں کہتے ہیں کہ یہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں ہم سب لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن ان کو سمجھتے صرف علم والے ہی ہیں. اسی لیے سلف صالحین قرآن کی مثالیں سمجھ نہ آنے پر رویا کرتے تھے. ان میں سے ایک نے کہا کہ جب میں قرآن کی کوئی مثال پڑھتا ہوں پھر میں اس میں تدبر نہیں کر پاتا تو میں خود پر روتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں. مثالوں کو سمجھنے کے اعتبار سے مومن اور غیر مومن میں بھی فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو مثالیں بیان کی گئی ہیں یہ ہدایت کے حاصل ہونے کے اسباب میں سے ہیں، کیونکہ ان سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان سے گمراہ بھی ہوتے ہیں جو ان سے روگردانی کرتے ہیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو یا جو اس کے اوپر ہے اس کی، لیکن جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا ہے، اور وہ اس کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا. تو مثالیں ہدایت کا ذریعہ بھی ہیں اور بعض لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بھی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان کے ذریعے ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے ایمان میں اضافہ کرے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا